وہ نور پہنچا کربلا میں. کیا جگر لے کے پہنچا. سامنے 22,000 کا لشکر تھا. 22,000 کا لشکر. 72 لوگوں کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان نامردوں کے دلوں میں ہاشمی خون کا خوف کتنا تھا. کیوں؟ کلمہ پڑھتے تھے تو حدیث بھی معلوم رہی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اوروں کے مقابلے میں میری اولاد کو طاقت زیادہ دی ہے. ہاں بہت طاقت دی ہے، بس اتنا ہے کہ صبر کے پردے بھی ڈال دیے ہیں. اگر صبر کی چادریں نہ ڈالی ہوتی تو ہر دن نیا کربلا ہوتا. ہاں اس دن 72 تھے، ابھی تو 72,000 سے 72 لاکھ سے بھی پوری دنیا میں زیادہ ہے. اس لیے کہتے ہو بنو امیہ کے چاٹو کارو ذرا ہوش میں رہنا. جس دن سیدہ کے لالوں نے تلوار نہیں صرف آنکھیں تیز کر کے گھور دیا نا، نسلیں مٹ جائے گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں غوث پاک کے لیے جو حسین کا لاڈلا ہے، کہتے العما قیر ہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور غوث پاک کہتے سنو کربلا کے بارے میں بھونکنے والوں پانی تھا ناک نکلے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اچھی طرح سن لو، اچھی طرح سن لو اور دل پہ لکھ لو. غوث پاک کہتے ہیں جو میری اولاد کو ستائے گا، اولاد کو ستائے گا، میں اس کی 7 پشتوں کو برباد کر دوں گا. جو اولاد کو ستائے اس کے لیے اتنا غصہ ہے، جو ان کے بابا حسین کو ستائے اس کا انجام کیا کریں گے. کہتے مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. اتنا بغض ہے تمہارے دل میں اہل بیت کے لیے کہ سارا سال صد اللہ فاضل کا نام لیتے ہو، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، مفتی اعظم کا نام لیتے ہو اور استاد زمن کے قصیدے پڑھتے ہو. اہل بیت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت بھی غیر معتبر ہو گئے. اہل بیت کی بات آئی تو صد اللہ فاضل کی کتاب بھی معتبر نہ رہی. اہل بیت کی بات آئی تو جس کو فقیہ ملت کہتے اس کی دلیل بھی معتبر نہ رہی. کہاں ہو کس دھن میں ہو یاد رکھنا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. امام علی مقام کربلا میں پہنچے، کس جگر سے 22,000 کا لشکر. آوان و انصار شہید ہو گئے. ان آوان و انصار میں 17 دن کا دولہ بھی تھا، حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی. میں نے تفصیل سے ان کی شہادت کہیں پڑھی ہے، لیکن بہرحال امام علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے. امام علی اکبر کی شہادت یا امام علی اصغر کی ایک شہادت حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. شہزادہ علی اکبر جوان تھے، 18 سال کے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ رسول اللہ کے ہم شبیہ تھے. لوگ مدینے آتے تھے، حضور کی یاد آتی تھی تو شہزادہ علی اکبر کو دیکھتے تھے. جس کے دل میں جو جائز مراد ہے وہ لے لیں. مولا علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں. اللہ ہمارے بچوں کو ایسی وفا دے ماں باپ سے جیسے علی اکبر میں وفا تھی. بابا کے پاس ہے، بابا میں نے میدان میں جانا ہے، بابا اجازت ہے بابا. امام نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، میرے لاڈلے صبح سے لے کے دوپہر تک تو لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہا ہوں، اب مجھے امتحان میں ڈالو گے؟ اس جوانی میں تو باپ بیٹے کو شادی کا دولہا بناتا ہے، شہادت کا دولہا بناؤں گا؟ علی اکبر نے کہا بابا جو مانگا دیا، اور آپ سے مانگنے کے لیے فاطمہ کا نام کافی ہے بابا. آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ ہونے دے بابا. دنیا کیا کہے گی، سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ 18 سال کا بیٹا تھا، 56 سال کا باپ جوان، جب باپ شہید ہو گیا. بابا جب تک میں ہوں آپ کو نہیں جانے دوں گا بابا، میں جاؤں گا بابا. امام نے کہا اگر تو جائے گا میرے لال تو آ. شادی کا دولہا تو ہر باپ بناتا ہے بیٹے کو، آ میں تجھے شہادت کا دولہا بناؤں. حسین اس جگر والے کا نام ہے جس نے اپنے بیٹے کو شادی کا نہیں بلکہ شہادت کا دولہا بنایا. اپنے ہاتھوں سے نانا کا امامہ باندھا اور پیٹھ پر چچا جعفر طیار کی سپر رکھی
اور ذوالفقار حیدری ہاتھ میں دے کے پیشانی چومی اور چوم کے کہا جاؤ. گھوڑے پہ بٹھایا, بٹھا تو دیا. جب گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حسین ابن علی تھے, جب گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حسین ابن فاطمہ تھے, جب گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو نبی کے نواسے تھے. جب حسین کا لاڈلا گھوڑے پہ بیٹھ کر کے قدم آگے بڑھایا تو حسین صرف باپ تھے. باپ نے کہا بیٹا رک, ایک بار پلٹ کے دیکھ تاکہ میں تجھے جی بھر کر آخری مرتبہ دیکھ لوں کہ تصویر مصطفیٰ کربلا کی دھول میں ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہی ہے. علی اکبر نے مڑ کر دیکھا, باپ نے آنکھ سے آنسو پوچھے, آگے بڑھا دیا. مولا علی اکبر گئے تو جانے کے بعد پورے کربل میں سناٹا, سب نے ہتھیار زمین پہ رکھ دیے, تلواریں زمین پہ رکھ دی. شمر نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا شمر حد ہو گئی, حسین سے لڑ سکتے ہیں, نبی سے لڑیں گے اب جس کا کلمہ پڑھتے. کہا نبی کہاں ہے؟ اور وہ سامنے دیکھ. کہا یہ نبی نہیں ہے, یہ ہمشبی نبی ہے, بہت ہمشبی نبی کا. علی اکبر ہے, حسین کا بیٹا ہے, لڑو اس سے. حضرت علی اکبر نے کہا میرے مقابلے میں آؤ. کس کو بھیجتے؟ آؤ. 3 دن کے پیاسے تھے, کوئی نہیں آیا. 1000 سپاہ کے برابر تھا طلحہ. طلحہ کو کہا تو جا, طارق کو کہا تو جا. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے, بچہ ہے, بچے سے نہیں. شمر نے کہا یہ بچہ نہیں, حسین کا بیٹا, علی کا پوتا ہے. پھر بھی وہ مقابلے میں نہیں آیا, اپنے بیٹے کو بھیجا. ایک بار میں 2 ٹکڑے, ایک بار میں 2 ٹکڑے, اس کے 4 بیٹوں کے 2 ٹکڑے کیے. علی اکبر میرے شہزادے امام نے آخری میں وہ ہے اس کے بھی ٹکڑے کیے. اور بہت لوگوں کو, پھر کسی کی آنے کی ہمت نہیں تھی تو خود ہی لشکر میں گھسے. میں منا پر میسرہ پہ خوب حملے کیے اور کئیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے جہنم میں پہنچایا. جب پیاس کی شدت بڑی واپس آئے, بابا بہت پیاس لگی, کچھ قطرے پانی پلا دو بابا, دیکھنا پھر میں ان کا کیا کرتا ہوں. مولا حسین نے کہا بیٹا جب مجھے پیاس لگتی تھی نا اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا زبان چساتے تھے, آ میرے لاڈلے میری زبان چوس لے. امام نے 3 دن کی کانٹے کی طرح سوکھی ہوئی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا اور شہزادہ علی اکبر نے باپ کی سوکھی زبان چوس کر کے اندازہ کیا جب بابا کی زبان اتنی سوکھی ہے میری تو اتنی نہیں سوکھی ہے. امام نے اپنی انگوٹھی لی, کہا انگوٹھی چوس لو. باپ اپنے بیٹے کو پانی نہ دے سکا, انگوٹھی منہ میں ڈالی, انگوٹھی منہ میں چوستے ہوئے پھر گئے, پھر مقابلہ کیا, پھر پلٹ کر آئے. پلٹ کر آگے کہا بابا چند قطرے ہیں. امام نے کہا میرے لال اب فرات کے کنارے تجھے چند قطرے نہیں, جا ساقی کوثر حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. بیویاں حیرت و استجاب میں کھڑی ہوئی ہیں اور صبر و رضا کا پیکر بن کر شہزادہ رسول صبت پیمبر کا لال علی اکبر شہزادے کو آخری نظر سے دیکھتی ہے. شہزادہ علی اکبر اب آخری مرتبہ آئے ہیں. پھوپھی امی آخری سلام, اب ملاقات محشر میں ہوں گی. امی شہربانوں آخری سلام, اب میدان محشر میں. سوچو تو صحیح مسلمانوں, اپنا بچہ اگر بائک اپنے سامنے تیزی سے چلا کر نکلے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. میرے لال کا کیا ہوگا؟ دل نہیں لگتا نہ آفس پر, نہ گھر میں, نہ دکان میں, نہ کاروبار میں. حسین کا لاڈلا اللہ کے دین کے لیے آخری سلام کرتے ہوئے جا رہا تھا. مولا حسین نے پیشانی چومی, کا جا نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا بابا بھی جلد آتے ہیں. اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جب گئے, آنے کے بعد چاروں طرف سے اشقیاء کے لشکر نے گھیر لیا. یہ حسین کا بیٹا ہے, بہت نقصان کر چکا ہے, بہت لوگوں کو کاٹ پیٹ چکا ہے, چاروں طرف سے گھیر لو. اس کا مقابلہ الگ الگ کرو گے تو تمہاری بیویاں یتیم, تمہاری بیویاں بیوہ ہوگی, تمہارے بچے یتیم ہوں گے. گھیر لو چاروں طرف سے, چاروں طرف سے. سیدہ کے لال کو تصویر مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کو گھیر لیا گیا اور ایک نیزہ ایسا سینے پر لگا کہ سینہ چیرتے ہوئے پشت کو نکلا. اور پھر امام علی اکبر نے آواز دی بابا آپ کے شہزادے پہ توجہ کریں بابا. اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر زمین پر آئے. ہائے ہائے اللہ اکبر, اس تنے نازنین پر اتنے تیر اور جو ہے وہ نیزوں کے نشانات تھے, تلواروں کے نشانات تھے. یوں لگتا تھا چاندی کے پترے پر کسی نے گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو. ایسے لگتا تھا جیسے زمین پر شہزادے کو گرتے دیکھا. امام نے کہا ہائے میرے لال, میں ابھی آیا. امام پہنچے تو کیا دیکھا, شہزادے علی اکبر نے آنکھیں بند کر لی ہے. تب
तपती हुई रेत पर शहजादे अली अकबर लेटे हैं। इमाम गए, शहजादे अली अकबर को अपनी ज़ानों पे लिया और चेहरे पे हाथ फेरा। बाप की हाथ की ठंडक जैसी अली अकबर शहजादे ने महसूस की, आंखें खोली और खोल करके सीना पकड़ के कहा, बाबा बहुत तकलीफ़ है बाबा, बाबा इस नेज़े को अगर आप मेरे सीने से निकाल देंगे बाबा तो मैं वादा करता हूँ फिर लड़ूंगा बाबा, इनको वापस नहीं जाने दूंगा बाबा। इमाम अली मकाम ने शहजादे की ये बात सुनी। सुनने के बाद 56 साल की उम्र की ताकत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद शहजादे का सर ज़मीन पे रखा। ज़मीन पे रखने के बाद पूरी ताकत लगा करके जब शहजादे के सीने से नेज़ा निकाला, इब्न असाकिर लिखते हैं नेज़े की अनी पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल कर आया। जब इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा आपने अपनी आंखों से देखा, ऐ औलाद वालों, ऐ बेटे वालों, जब बेटा जवान होता है तो बाप को कितनी अहमियत होती है। नबी के शहजादों ने दीन के लिए कितनी कुर्बानी दी है। जब बेटे के सीने से नेज़ा निकाल कर नेज़े की अनी पे दिल का टुकड़ा देखा, इब्न असाकिर कहते हैं 56 साल की उम्र में भी इमाम हुसैन का कोई बाल दाढ़ी और सर का सफ़ेद नहीं हुआ था, लेकिन जब बेटे के सीने से नेज़ा निकाला और नेज़े की अनी पर आपने बेटे के दिल का टुकड़ा देखा तो इतना गम आया कि इमाम अली मकाम के उसी लम्हे सारे दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो गए और 18 साल के बेटे की लाश जब हाथ में उठाकर इमाम खैमे की तरफ आए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, शेर बानो, 18 साल के बेटे की मैयत पर मेरा हुसैन बूढ़ा हो गया है। ये हाल था करबला में, इसलिए कि आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदी ऐसी किताब रेत पर। उसके बाद शहादत अली असगर हुई, उसको बयान करने का मौका नहीं। मेरे इमाम ने करबला में खुद जाने का फैसला किया। अब कोई नहीं बचा। कल तक के सारे खैमे गज गजा रहे थे, भरे हुए थे, अब सारे खैमे खाली हो गए। 2 लोग बचे हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन या इमाम हुसैन है। इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। नाना का अमामा पहना, मैं असाए कबाए मिस्री पहनी, जुल्फ़िकार हैदरी ली, जाफ़र तैयार का जो है वो पटका बांधा और उसके बाद जब करबला की तरफ जाने लगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में आए। बाबा बाबा आप नहीं, मैं जाऊंगा। आपने फरमाया नहीं मेरे लाल, तुम भी जाओगे तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? तुम्हें नस्ल हुसैनी को बाकी रखने के लिए रहना है। नाना से जो अमानतें दादा को मिली थी, दादा ने मुझे दी थी, अब मैं वो तुम्हारे सीने में मुंतकिल करता हूँ, तुम मेरे जानशीन रहोगे। ज़ैनुल आबिदीन मेरे लाल, जब नाना के मदीने जाना कुछ जिम्मेदारी सौंपता हूँ। जब नाना के मदीने लौट के जाना तो नाना को मेरा सलाम कहना और नाना को कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने करबला के लिए पाला था उस हुसैन ने पूरे सब्र से इम्तिहान दिया। एक एक दास्तान जुल्म की बताना नाना को और नाना को गवाह बनाना। सब्र करना, मातम नहीं करना, सीना नहीं नोचना, बाल नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना, सब्र से काम लेना। कभी सैयदा ज़ैनब को संभालते हैं, सहारा देते हैं, शहजादी सकीना लिपट जाती। बाबा आप चले जाएंगे बाबा तो मुझे सीने पे कौन सुलाएगा बाबा? बाबा आप चले जाएंगे, आपकी मौजूदगी में ये जुल्म हो रहा है, आपके जाने के बाद क्या होगा बाबा? बाबा मेरी कदर कौन करेगा बाबा? मेरी इज्जत कौन करेगा बाबा? मेरे इमाम ने कहा, मेरी शहजादी ये दुख के दिन है, झेल लेना दीन के लिए। इंशाअल्लाह नाना की पूरी उम्मत तेरी इज्जत करेगी, एहतराम से तेरा जिक्र करेगी, लोग तेरी कुर्बानियों को याद रखेंगे। सकीना सब्र करो, क्या दिल पे गुजरती होगी, कभी बीवियों को तसल्ली, कभी बहनों को तसल्ली, कभी बेटी को तसल्ली। सैयदा सकीना समझाने से न समझे, 7 साल की शहजादी, नन्ही शहजादी कहती है, बाबा भैया अली अकबर गए वापस ना आए, भैया कासिम गए वापस ना आए, अली अस्कर गए वापस ना आए, जो गया वापस ना आया। चचा अब्बास तो पानी लाने गए, अभी तक के आने का पता नहीं। बाबा आप चले जाएंगे तो क्या होगा बाबा? बाबा आप ना जाएं। मेरे इमाम ने बेटी को सीने से लगाया। उसके बाद इमाम करबला की तरफ जाने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, रुको भैया रुको। एक छोटी सी कपड़े की गठरी निकाली,
گٹری نکال کے گٹری کو کھولا، کھولنے کے بعد 17 پیون کی ایک چادر تھی۔ زینب نے نکال کے کہا بھیا اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی وہ 17 پیون کی چادر سیدہ زینب نے سامنے کیا، امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اس لیے کہ وہ 17 پیون والی چادر کو دیکھ کر حسین کو اپنا بچپن یاد آ گیا، کیونکہ وہ چادر کوئی اور چادر نہ تھی، وہ چادر سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر تھی۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے کہا تھا زینب اگرچہ تمہاری عمر چھوٹی ہے میری لال، لیکن کربلا میں حسین کے ساتھ تم جاؤ گی تو یہ میری چادر ضرور لے جانا، اور جب میرا حسین کربلا میں شہید ہونے جائے گا تو یہ چادر اس کے کندھوں پہ باندھ دینا، تاکہ حسین کو احساس ہو حسین تو ماں کی چادر کے سائے میں جا رہا ہے، تو کسی یتیم کی طرح نہیں جا رہا ہے۔ جس بیٹے کے سر پہ ماں کا آنچل ہو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ بھیا یہ امی کی چادر ہے، سیدہ کی چادر تطہیر لی، کندھے پہ ڈالا یا کمر میں باندھا، اور اس کے بعد میرا امام اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت امام خیمے کو سونا کر کے، امام خیموں کو سونا کر کے بیویوں کو آخری سلام کر کے نکل رہے ہیں۔ ہائے یتیمی، بچے یتیم ہو جائیں گے آج کے بعد، بیویوں کا سہاگ گزر رہا ہے، لیکن کتنی صبر والی بیویاں تھی، کوئی مولا کو روکتی نہیں ٹوکتی نہیں، سب کہتے حسین جاؤ اللہ تمہیں اپنی امان میں لے جائے۔ مولا حسین جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بہت کچھ تفصیل ہے میں بہت پہلے بیان کر چکا۔ بالآخر امام لڑتے لڑتے 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے، اور پورا وجود تیروں سے لہو لہان ہے۔ امام پر ایک تیر لگتا ہے اور امام کو چکر سے آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں۔ ہمارے مرشد سرکار بابا فرید الدین گنج شکر اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بابا فرید کہتے ہیں 9ویں محرم کا دن گزرا، 10ویں شب میں ایک نیک عورت نے دیکھا کہ کوئی خاتون ہے جو کنکر اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی ہے، روتی جا رہی ہے، آنسو پوچھتی جا رہی ہے، کنکر اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی جا رہی ہے۔ اس نیک عورت نے پوچھا بی بی آپ کون ہو، روتے روتے کنکر کیوں چن رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا پہچانا نہیں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، آپ کنکر چن رہی ہے، شہزادی کون و مکان ملکہ فردوس سے بری آپ کنکر چن رہی ہے۔ تو اس وقت اس خاتون کو سیدہ نے کہا اے خاتون آج 10ویں محرم ہے، کل صبح کو میرا بیٹا کربلا میں اسی جگہ گرے گا نا، ماں ہوں مجھے بتایا گیا کہ یہاں گرے گا، تو میں کنکر پہلے سے ہٹا رہی ہوں، میرے لال کے بدن پہ کنکر نہ چپ جائے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، مولا حسین کے سر پر تیر لگا، سر پہ چکر کی کیفیت آئی، مولا حسین سواری سے زمین پر آئے، عرش کا تارا ٹوٹ کر زمین پر آ گیا۔ حوروں کو اعلان تھا سج جاؤ سنور جاؤ، میٹھے شربت اور ٹھنڈے پانی کے جو ہے وہ مشکیں تیار رکھو، جنت سنوار دی جائے، حوران بہشت تو اپنی زلفوں کو بکھیر دے۔ کربلا میں حسینی میلہ لگا ہے، رسول اللہ بھی آئے امتحان دیکھنے، علی مرتضیٰ بھی آئے، سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے، انبیاء کی ارواح بھی موجود ہے، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، جنات اور جنات کا سردار بھی موجود ہے۔ مولا حسین جب زمین پر آئے، نماز کا وقت تھا، فرمایا رکو نماز پڑھ لینے دو میرے مولا، چونکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں شہید کا خون پاک ہوتا ہے، شہید کا خون ناپاک نہیں ہوتا، شہید کا خون پاک ہوتا ہے، اسی لیے ہر مرنے والے موت کے وقت مرنے کی وجہ سے اس کی روح نکلنے کی وجہ سے اس پہ غسل کرنا ہوتا ہے، لیکن شہید کو شہادت کے بعد غسل کرنا نہیں ہوتا کیونکہ شہید کا خون پاک ہوتا ہے۔ میرے امام نے نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد کے سائے میں، نہ مسجد کے سائے میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں میرے امام نے نماز شروع کی، سر سجدے میں رکھا، ظالم کو موقع مل گیا، حسین کو ایسے نہیں قتل کر سکتے کیونکہ علی کا بیٹا ہے، علی کو بھی سامنے سے شہید نہیں کیا گیا، جب نماز میں تھے تب وار کیا گیا ورنہ علی کو
کون قتل کر پاتا؟ اسی طرح میرے حسین حالت سجدہ میں تھے، سنان اور اسی طریقے سے خولی اور شمر سب مل کر کے آئے اور امام کی گردن پہ تلوار چلانا شروع کیا۔ جب امام جائز مرادے دلوں میں لے کر کے شہادت حسین سنے، اللہ اکبر، میرے امام کی گردن پر جب تلوار چلی، چلتے چلتے کٹی۔ زینب اور شہر بانو خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سکینہ چیخ پڑی، بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زینب کبریٰ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، سیدہ شہر بانو کی چیخیں نکل گئی۔ عرش کا تارا زمین پر تھا حالت سجدے میں، امام کی گردن پہ تلوار چلی، سیدہ کی روح مچل مچل کر اللہ اکبر زمین سے عرش کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اشارے ابرو رسول روک دیتے ہیں، علی جلال میں آ کر زمین و زما کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں، اشارے ابرو سے علی ٹھہر ٹھہر جاتے ہیں، سب صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر پہلے ہی کربلا میں موجود تھی، دوڑ کے گئی، حسین سے لپٹ گئی۔ امام علی مقام 10 محرم کو شہید ہو گئے اور یہ کہتے رہے، مولا سب لٹایا، اب جان قبول کر اور بتا تو راضی ہے کہ نہیں، تو راضی ہے کہ نہیں۔ آسمان کی اندر فضا گونجنے لگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہم تو تجھ سے راضی ہے، تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام شہید ہو گئے۔ جیسے ہی حسین پاک شہید ہوئے، امام بہقی لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، استاد زمن مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، صد الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، کیا ہوا؟ جیسے ہی مولا حسین شہید ہوئے، سورج کو گہن لگ گیا، دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، خون کی برسات ہونے لگی، 7 دن تک کے خون کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر، 7 دن تک خون کی بارش ہوئی۔ دنیا میں جہاں بھی پتھر ہٹایا جاتا، ہر پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا نظر آتا، لیکن ان ظالم یزیدیوں کے دل پر ایسی پٹی اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ امام کو انہوں نے شہید کیا، شہید کرنے کے بعد امام کے کپڑے تک نکال لیے، کپڑے نکالنے کے بعد ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے اور امام حسین کا گلا کاٹ کر انگوٹھی چھینی، کپڑے نکالے، امامہ لیا، تلوار چھینی، سپر چھینی، سب لینے کے بعد امام کے کٹے ہوئے اس جسم پر 10 گھوڑے دوڑا کر گھوڑے کی ٹاپوں سے حسین پاک کو، جس کے لیے حضور سجدے طویل کرتے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جو دین کا محافظ، کعبے کا پاسبان تھا، جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں آیا تھا، 10 گھوڑے جسم پر دوڑائے، خیموں میں رکھی ہوئی لاشوں کو نکالا، ان کے سر کاٹے، اس پر گھوڑے دوڑائے، علی اصغر کا جھولا تک چھین لیا، بیبیوں کے زیور تک چھین لیے، سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالی کو ایسے کھینچا کہ کان کٹ گیا۔ سکینہ نے سوچا کہ کافر بھی یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، تو سکینہ نے کہا، لوگوں پہچانو میں حسین کی یتیم ہوں، یتیم پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں۔ جب سنا کہ حسین کی یتیم ہوں تو سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے، تماچے مارے گئے۔ حضرت امام زین العابدین جس چمڑے کے بستر پہ تھے وہ بستر تک چھین لیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب خیموں کو آگ لگائی گئی، جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو اس وقت میں نے دیکھا ایک بلند قامت عورت تھی جو کبھی خیمے کی آگ پہ چل کے باہر جاتی، اندر آتی، باہر جاتی، اندر آتی، بے چین تھی۔ میں نے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں؟ کیا آپ کو اپنی جان سے محبت نہیں؟ یہ آگ پہ چل کے آتی جاتی کیوں ہو؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا، میرا نام زینب ہے اور میرے بھیا کی آخری نشانی زین العابدین بے ہوش ہیں، آگ جل گئی خیموں میں، اگر میں اس کو نکال نہ سکی تو میرے بھیا کی آخری نشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا
کہ اس خاتون نے اپنے کندھوں پر اس جوان کو ڈال کر کے آگ پہ چلتے ہوئے باہر لائی. کہتے ہیں وہ دن کیسے گزرا یہ تو اہل البیت جانتے ہیں. انہوں نے داستان سنائی، بہت غمگین علم کی داستان ہے، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. مختصر اور ذکر سن کر بات ختم کر دیں. اللہ اللہ، رات آئی. اس رات کو شام غریبہ کہتے ہیں. سیدہ زینب نے دیکھا دوپٹے چھین لیے گئے، جلے ہوئے خیمے کی ایک تناب کو بجھایا اور بجھا کر کے اس کو اپنے سر پہ رکھ لیا تاکہ بالوں کو چھپا سکے. ہائے ہائے، اس نبی کی شہزادی جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اڑا دی تھی، آج ان شہزادیوں کے دوپٹے تک چھین لیے گئے تھے. زینب پاک نے جو ہے وہ خیمے کی تناب بجھا کر سر پہ رکھی، ایک ٹوٹا ہوا خنجر اٹھایا اور رات کو لاشوں پہ پہرا دینے لگی کہ لاشوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. وہ تو شراب اور کباب میں مشغول ہو گئے، جشن فتح کا منانے لگے. ادھر آل نبی بغیر خیمے کے، بغیر چھت کے، کھلے آسمان کے نیچے ایک جنگل میں تھے جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل بھی نہیں جاتے تھے، وہ بے گھر تھے. خیموں کا سائبان بھی ختم تھا. سیدہ زینب آج علی کا، فاطمہ کا، حسین کا کردار ادا کر رہی تھی. کبھی حسین کبھی فاطمہ بن گئی زینب. جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی وہ بن گئی زینب. زینب پاک نے ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد لاشوں پہ پہرا دینے لگی. اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کٹی پٹی لاشوں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. سیدہ زینب پاک نے سوچا یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. سسکیوں کی آواز پہ چلتے ہوئے پہنچی تو کیا دیکھا، ایک کٹی ہوئی لاش سے لپٹ کر سکینہ رو رہی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کو پتہ ہے نا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بابا. سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگا کر پوچھا بیٹی تمہیں کیسے پتا چلا بیٹی کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ یہ تو کٹا پٹا لاشا ہے، یہ تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا لاشا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا بیٹی؟ تو اس وقت سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں نے لاشوں کے پاس آ کے کہا بابا تم کہاں ہو بابا، آپ جانتے ہیں نا بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. پھوپھی امی اللہ کی عزت کی قسم اسی لاش سے آواز آئی تھی میری بیٹی میں یہاں ہوں، تو میں اس لیے بابا کے پاس آ گئی. اللہ اکبر. اور بھی واقعات ہے. جب صبح ہوئی، صبح کے وقت سیدہ زینب پاک اور بیبیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. کئی دنوں کے بیمار زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا. آل نبی کے ساتھ کیا کیا، اللہ کے دین کے محافظوں کے ساتھ کیا. کتنا مظلوم گھرانہ یہ، کتنا مظلوم گھرانہ یہ، کتنا مظلوم گھرانہ یہ. اللہ اکبر. امام زین پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نصیر عداوت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. بیویوں کے ہاتھ پہ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو ڈال کر نکیل زین العابدین شہزادے کے ہاتھ میں دی گئی ہے. کئی دن کا بیمار جو چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، جب رسی پکڑ کر نکیل کی بیٹھ جاتے ہیں تو پیٹھ پر درے لگائے جاتے. آج لوگ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو مجھے وہ سید یاد آتا ہے جو دین کے لیے اس شان کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ اکبر یہ قافلہ جب کربلا سے نکلا، اختصار کے ساتھ بات اینڈ کی طرف جاتی ہے. جب یہ کربلا سے نکلا سیدہ زینب نے کہا ظالموں
आखिरी मर्तबा लाशों को दिखा दो, ज़ियारत तो कर लें, इसलिए कि कटे हुए सर नेज़े पर है, ज़ियारत तो कर लें। जैसे ही कटी पिटी लाशों पर पहुंची, इतना रोई, मदीने की तरफ रुक के कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद नाजिल करें, फरिश्तों के दुरूद आप पर हो। जिस हुसैन को आप कंधों पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील कर देते, नाना जान देखे आज वो कैसे कटा पिटा पड़ा है आका, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे, आज उसको कफन भी मैसर नहीं है, उसको कब्र भी मैसर नहीं है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। उसके बाद काफिला चला, बहुत कुछ हुआ। एक वाक़या और सुने, उसके बाद एक और बात ख़त्म होती है। जब वो नेज़े पे सर था, नेज़े पे सर था, काफिला जा रहा था, जिस ऊँटनी पर सकीना शहजादी को डाला गया था, उन्होंने ऊँटनी को बहुत मार करके दौड़ाया। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? अचानक नेज़े पर, जिस नेज़े पर सरे हुसैन था, वो नीचे ज़मीन पे आके नेज़ा गड़ गया। नेज़ा गड़ा, उठा के उठता नहीं था। 2, 4, 10 लोगों ने जोर लगाया, नहीं उठा। शिमर के पास यजीदी आए, शिमर जिस नेज़े पे हुसैन का सर है, वो नेज़ा गड़ गया, ज़मीन में उठता नहीं। शिमर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा सर हुसैन के पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, तेरा बाप आगे नहीं चलता, तेरे बाप से बोल आगे चले, वरना तुझे इतना मारूंगा कि तेरे बाप को तड़पा दूंगा। बता तेरा बाप आगे क्यों नहीं बढ़ता? शहजादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, शिमर रुक जा, ऐसे ही मेरा बाबा नहीं रुका होगा, देख तो सही, गिन काफिले में जितने थे सब हैं या कोई छूट गया। शिमर ने जब देखा, एक ऊँट की पीठ खाली थी जिसपे शहजादी सकीना थी। उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है मेरे भाइयों, सकीना शहजादी नहीं। शिमर ने कहा वो छोटी बच्ची नहीं है। इमाम ने फरमाया मेरी फूफी की रस्सियाँ खोल दे, मेरी फूफी उसे ढूंढ लेगी। सैयदा ज़ैनब की रस्सियाँ खोली गई, आप पीछे पीछे जंगल में गई। सकीना, सकीना, मेरी लाल कहाँ हो सकीना, किधर हो सकीना? चलती जा रही, आवाज़ लगा रही है। इतने में क्या देखा, एक खातून है जो सकीना के आंसू पोंछ रही है, सकीना को गोद में लेके तसल्ली दे रही है, प्यार दे रही है। शहजादी ज़ैनब पहुंची, बीबी हम पर तो कोई रहम करने वाला नहीं, तू कौन है जो हुसैन की यतीम से इतनी हमदर्दी कर रही है? तो उस खातून ने नकाब उठाकर कहा, ज़ैनब मेरी बेटी पहचाना नहीं, तेरी अम्मी फातिमा हूँ, तेरी अम्मी फातिमा हूँ। जब देखा कि हुसैन की यतीम जमीन पे गिर गई है, तो फिर मैं इसको संभाला देने के लिए आ गई। अल्लाह अकबर। सकीना शहजादी ज़ैनब तड़प गई, अम्मी जान जब अली अकबर शहीद हुआ तब क्यों ना आई? अम्मी जान जब कासिम गए क्यों ना आई? अम्मी जान जब हुसैन शहीद हुए क्यों ना आई? सब लुट गया। अम्मी देखे तो सही, क्या लेकर आई थी ज़ैनब और क्या लुटा कर जा रही है ज़ैनब? रोते रोते पलक झपकी तो यूं लगा कोई ख्वाब है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा वहाँ मौजूद न थी, यूं लगा कोई ख्वाब है। शहजादी सकीना को उठाया, उठा कर ला करके फिर डाला, आगे काफिला चला, कूफा पहुंचा। कूफा के बाहर रात को काफिला रोक दिया गया, काफिला रोका गया, रात को काफिला रोका गया। तो कहा गया अभी रात है, कूफा वाले सो गए होंगे, अभी ले जाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि अहले बैत के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा रोको, जब तक दोपहर न हो जाए तब तक इनको न लेकर चलो। पूरे कोफे में ढोल बज रहे थे, तमाशे हो रहे थे, ऐलान हो रहा था, लोगों जो लोग रास्ते पे बैठकर लुटेरापन करते थे, डाका जनी करते थे, लोगों को लूटते थे, हम उन पे गालिब आ गए, उनको कत्ल किया और उनके बच्चों को असीर और कैदी बनाकर ला रहे हैं। जिनको उनका तमाशा देखना है डाकू लुटोरे का, चलो देखो। और इस तरह पूरा कोफा रोड पे था, तिल रखने की जगह नहीं थी, औरतें छतों पर थी।
رات کو ادھر قافلہ کوفہ کے باہر کھلے آسمان کے نیچے پڑا تھا، ایک بڑھیا آئی، اس بڑھیا نے آ کر کے کھانا پیش کیا اور پانی دیا، اور شہزادی زینب نے چونکہ بے پردگی کے خوف سے چادر تو چھن گئی تھی، بیویوں کو کہا اپنے بالوں کو چہرے پہ ڈال لو، ابھی بھی پردہ کرو، چہرے پہ بال سے پردہ کر لیا۔ ہائے ہائے، اہل بیت کی خواتین کا تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری، کاش آج کی بچیاں یہ اہل بیت سے سیکھتی۔ میری بہنوں، تم بے پردہ کیسے آوارہ گردی کی طرف جا رہی ہو؟ کیوں بے پردگی کی طرف؟ اللہ اللہ، شہزادی زینب پاک، شہزادی سکینہ، سب نے چہروں کو بالوں سے ڈھانپ رکھے۔ ایک بڑھیا چپکے سے آتی، آ کر کے کہتی ہے، اے قیدیو، اے نبی کے گھر کے لوگوں، میں تمہیں نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تم نبی کے گھر کے لوگوں، یہ کھانا، یہ پانی لائی ہوں، جلدی سے کھا لو، چپکے سے، اور کھا لو اور میری مراد پوری کر دو۔ شہزادی زینب نے پوچھا، بڑھیا تیری کیا مراد ہے، اور تو کیسے جانتی ہے ہم لوگ نبی کے گھر کے لوگ ہیں؟ تو کہا، میں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوں، جب میں فاطمۃ الزہرا کی خدمت کرتی تھی تو سیدہ نے کہا تھا، اے میری کنیز، سن 60 کے بعد ایک قافلہ آئے گا جس میں نبی کے گھر والے قیدی بنے ہوں گے، ان کی خدمت کرنا تاکہ تو مجھے خوش کرے۔ تو لو، تم کون ہو میں نہیں جانتی، لیکن یہ کھا لو۔ ہاں، مراد کیا؟ کہا، مراد بتا۔ مراد یہ ہے کہ جب میں سید شہزادی فاطمہ کی خدمت میں تھی تو ان کی گود میں ایک بچی تھی، اس کا نام زینب تھا، وہ ہو بہو فاطمۃ الزہرا کی طرح دکھتی تھی، اور ایک بیٹا جو ہے وہ حسن تھا، ایک حسین۔ میں حسین کو بہت چاہتی تھی، حسین سے بہت لاڈ کرتی تھی۔ بی بی برسوں ہو گئے، نہ زینب کو دیکھا نہ حسین کو دیکھا۔ بی بی یہ کھا لو اور دعا کرو مرنے سے پہلے ایک بار زینب کی زیارت ہو جائے، ایک بار شہزادہ حسین کا دیدار ہو جائے۔ اتنا سننا تھا، لپٹا کر کے سیدہ زینب رونے لگی اور فرمایا، لے تیری مراد پوری ہو گئی، جس کو تو آج زنجیروں میں دیکھ رہی ہے وہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، اور جس کا کٹا ہوا سر نیزے پر ہے وہی حسین ابن علی ہے۔ وہ اتنا سننا تھا، چیخ ماری، زمین پہ گری، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک شہید کا اور اضافہ ہو گیا۔ غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ اللہ تمہارے آنسوؤں کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول کرے، محفل قبول کرے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔